آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ 4 کام لگائے، اور جو نبوت کے وارث ہیں چونکہ انہوں نے پیغمبری مشن کو جاری رکھنا ہے، اس لیے وہ یہ 4 کام کرتے رہے۔ پہلا کام کون سا؟ فرمایا پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا پیغمبر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ ہاں، سر پہ قرآن رکھ کے مسئلہ نہیں بتاتا، بلکہ قرآن کھول کے آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ 2 مقام قرآن پاک میں ان کا ذکر کروں گا کہ جب آپ لوگ قرآن پڑھیں گے تو کیا ہو سکتا ہے، آگے سے کیا رسپانس اور جواب آ سکتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ، میرے پیغمبر جب آپ اللہ کریم کی واضح آیات پڑھ کر سنائیں گے تو لوگ آگے سے کہیں گے ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یہ قرآن نہیں مانتے، کوئی اور قرآن لے آ۔ ایک میں ان لوگوں کی بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مانگتے پھر بھی قرآن تھے، مانگتے بھائی کہتے تھے یہ قرآن نہ ہو لیکن ہو قرآن، کوئی اور قرآن لے آ۔ اور آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے پیر کی لکھی ہوئی کوئی بات، ہمارے مولوی کی لکھی ہوئی کوئی کتاب، اور وہ کیا کہتے تھے، یہ قرآن نہیں مانتے، کوئی اور قرآن لے آ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ بڑے تھے یا یہ بڑے۔ اللہ اکبر۔ او بدل ہو، یا قرآن یہی ہو پڑا، تھوڑی سی اس کے اندر ترمیم کر دے۔ ترمیم کیسے کرتے ہیں؟ ترمیم اس طرح کرنی ہے کہ جہاں پر آتا ہے انک لا تسمع الموتى، وہاں آپ نے کہنا ہے دور سے تو نہیں سنتے لیکن قریب سے سن لیتے ہیں۔ یہی ترمیم ہے نا۔ ہاں، قل انما انا بشر مثلکم، تو کہ میں ظاہری صورت میں بشر ہوں، یہی ترمیم، بس اتنے سے اس کو کہتے ہیں ترمیم۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا میرا پیغمبر، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو جو قرآن کے دشمن ہیں آپ نے ان کے چہرے کو دیکھنا ہے، قرآن سن کر ان کا چہرہ غضبناک ہو جائے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل کو سکون نہیں پہنچائے گا، بلکہ قرآن سنتے جائیں گے غصہ بڑھتا جائے گا۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں کہ قریب ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں، ویسے تو اردو میں کہتے ہیں گلے پڑ جائیں، لڑنے لگ جائیں۔ مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں قریب ہے کہ بکے پو ونجن، ہاں
بکے پو ونجو نت گینو نتھو لڑ ونجو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی قرآن پڑھ کر سنایا. ہاں، ان کی کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن قرآن پڑھ کر سنانا. یہ علماء کے ذمے ہے قرآن پڑھ، لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا ممبر پہ بیٹھ کے، ان کو قرآن سنانا. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر قرآن خالی پڑھ کر سنانا نہیں بلکہ قرآن کا صحیح معنی مفہوم بھی سمجھانا ہے. ہاں، وہ معنی مفہوم کیسے سمجھانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ قرآن مجید میں آیا، آیت آ گئی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا. دوسرے مقام پر ہے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو یہی جگہ پڑھا رہے تھے. شاگردوں نے سوال کیا، استاد محترم ہمیں یہ جگہ مقام سمجھ نہیں آیا، ہم نے شہیدوں کو میدان سے اٹھایا، ان کا جنازہ بھی پڑا، کندھوں پہ اٹھایا، دفن کیا، شہید کی بیوی نے آگے عدت گزارنے کے بعد شادی کر لی، اس کا مال جو مال تھا اس کا وہ بھی تقسیم ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا. ہاں، شہید تو زندہ ہے، تو پھر یہ معاملات کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی مقام پہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی، اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے شہید. ہاں، اللہ کریم شہیدوں سے پوچھتا ہے مانگو مجھ سے، کیا چیز مانگتے ہو؟ بار بار اللہ کریم کے مطالبے پر شہید جب فلما علموا انہم لا یترکون، جب وہ یہ دیکھتے ہیں، جان گئے کہ اللہ کریم ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہم نے کوئی چیز تو مانگنی ہے، تو کیا مانگنا ہے؟ اللہ کریم کو کہتے ہیں اللہ انتر ارواحنا فی اجسادنا، اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ واپس لوٹانے والی بات نہیں ہو سکتی. روح جو ایک مرتبہ نکل آئے جسم سے اپنے وقت پر، وہ دوبارہ اس میں قیامت سے پہلے واپس نہیں جا سکتی. یہ مسئلہ سنانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کریم شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے عرش کے نیچے قنادیل ہیں، ان میں وہ آرام کرتی ہیں اور جنت کے پھل پھول میوے وغیرہ کھاتی ہیں. اسی کو شہید کی زندگی سے تعبیر کیا گیا کہ شہید کیسے زندہ ہے؟ جنت میں زندہ ہے. ہاں، دنیا کے اعتبار سے وہ میت ہے اور اس پر وہ میت والے تمام احکام لاگو ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی پاک نے یہ مقام سمجھایا. دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، چونکہ یہ مدرسہ ہے، یہاں پر عالمات تیار ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر بھی سنانا ہے دوسری عورتوں تک، اور اسی طرح قرآن کا معنی مفہوم بھی سمجھانا ہے. تیسری چیز ہے سنت والحکمہ، اس کے ساتھ حکمت کا لفظ ہے. جب کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ اکٹھا آئے تو اس سے مراد سنت ہوتی ہے کہ نبی اپنی سنت کی تعلیم دیتا ہے. ہاں، اور اپنی سنت کی تعلیم یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تھی.
اور چوتھی چیز فرمایا پیغمبر جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے. شرک سے پاک کرتا ہے، کفر سے پاک کرتا ہے، بدعات سے پاک کرتا ہے، رسومات جاہلانہ اور اس قسم کی رسومات سے جو دین کے ساتھ کسی قسم کی مطابقت نہیں رکھتی ان سے پاک کرتا ہے. ہاں جی، تو پیغمبر کے ذمے یہ چار چیزیں، اور یہی چیزیں علماء کے جو وارث ہیں پیغمبروں کے ان کے بھی ذمے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر بھی سنانا ہے، قرآن کا معنی مفہوم بھی بیان کرتا ہے، سنت کی بھی تعلیم دینی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کا تزکیہ بھی کرنا ہے. بس یہ چند کلمات، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سانس کی کافی تنگی ہے، بہرحال جو الفاظ مجھ سے ادا ہو سکے وہ میں نے کر دیے. اب مفتی صاحب کے اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے یہ چند کلمات قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.